ویلکم بیک ناظرین. خرم آپ نے سنا وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے وہ واضح طور پر آج سے نہیں بہت عرصے سے ہے, اور مجھے یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ وہ نہ صرف اپیل میں جائیں گے بلکہ ڈٹ کے مقابلہ بھی کریں گے. جاسمین دیکھیں نا, یہی تو معاملہ ہے کہ جب اتنے, میں پھر بجائے یہ کہ میں اپنے منہ سے بولوں, جو کورٹ نے آج کہا, انہوں نے کہا ہے کہ such clear and persistent defiance at such a high level constitutes contempt which is substantially detrimental to the administration of justice. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو عدلیہ کی توہین ہے وہ انصاف کی فراہمی میں بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے پاکستان میں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ tends to bring this court into ridicule. اب جب آپ تمسخر اڑائیں گے, اور آپ کے پروگرام پہ بھی مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ آپ کے ناظرین نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے عدلیہ کا تمسخر اڑتے ہوئے دیکھا ہے اس پروگرام میں, تو پھر پاکستان میں جو قانون کی عملداری قائم کرنے کی جدوجہد تھی, یہ بات درست ہے کہ 2009 سے پہلے کی عدلیہ میں بہت بڑے بڑے بھیانک چیپٹر بھی آئے ہیں, بہت خرابیاں بھی ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا نیکسس تھا اسے پاکستان کی جمہوریت کو بہت نقصان پہنچا ہے. وزیر اعظموں کو جو ہے وہ کنوکٹ کیا گیا ہے, ان کو جو ہے پھانسی کی سزائیں ملی ہیں, لیکن جو 2009 کے بعد کی عدلیہ ہے جس میں اس نے کوشش کی ہے کہ وہ آگے بڑھیں, اس دلدل سے باہر آئیں, اور پاکستان جس لاقانونیت کی دلدل, چاہے وہ لیاری میں ہو, چاہے وہ بلوچستان میں مسنگ پرسن اور جو وہاں سیٹلرز کی ٹارگیٹڈ کلنگ ہے وہ معاملہ ہو, چاہے وہ گلگت بلتستان میں اس وقت جو فساد ہو رہا ہے, کہیں بھی ہم نے اگر معاشرے میں سکون اور امن قائم کرنا ہے, اس کی پہلی سیڑھی قانون کی عملداری ہے. اور اگر پاکستان کے اعلیٰ ترین منتخب عہدیدار قانون کی عملداری میں رکاوٹ بنیں گے, جس طرح حج کے کیس میں آپ کو معلوم ہے کہ حسین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, این آئی سی ایل میں ظفر قریشی کے ساتھ کیا کیا, ابھی ویڈرین سکینڈل میں اے این ایف کے 3 عہدیداروں کے ساتھ کیا کیا, اس این آر او کیس میں لا سیکرٹری, اٹارنی جنرل, چیئرمین نیب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اب جب اگر پاکستان کی ایگزیکٹو اتھارٹی مستقل ایسے سٹیپس لیتی ہے which are detrimental to administration of justice, تو پھر معاملہ خراب سے خراب تر نہ صرف ہو جاتا ہے بلکہ ہم نے نظروں سے ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ اگر لیاری میں راکٹ لانچر چل رہے ہیں اور جرنلسٹ جو ہیں وہ بوسنیا اور چچنیا کی طرح ہیلمٹ اور فلیگ جیکٹس پہن کے رپورٹنگ کر رہے ہیں, اس کا مطلب پاکستان میں معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور عدلیہ نے تو کوشش کی ہے کہ معاملہ کو درست کریں, لیکن یہ تمسخر اڑا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. منتخب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قانون کو جواب دیں, نہیں آپ جواب دیں اور عوام کو بھی جواب دیں. اب آپ اس کا جواب لے لیں. میری محترم بہن, چلو 2009 کی میں ان کی تھوڑی دیر کے لیے بات مانتا ہوں, اب 2000 کی یہ میری بات مان لیں, کیونکہ اس کے اندر افتخار چودھری صاحب موجود تھے. پی ایل ڈی کی میری بک نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کی بک ہے, اور اس کے اندر ان پہ تمام مقدمات کو صحیح ثابت کرتے ہوئے 6 ارب روپے یہ بینکوں سے جو قرضہ لے کے ہڑپ کر گئے, باقاعدہ اس کے اندر تاریخ کے کرپٹ ترین وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کیا. اس میں افتخار چودھری نے کوئی اختلافی نوٹ نہیں لکھا. میری بات سنو, میں اور میرا بھائی بیچ میں نہیں بولو, بیچ میں نہیں بولو, آج آپ بھٹو ریفرنس میں جاتے ہیں کہ وہ ظلم ہوا ہے تو ہم بھی اسی کے میری بات سنیں, ظلم ہوا ہے, بات سنیں نا یار, اٹھانے کے لیے عدلیہ کو ابیوز ہوا ہے. ایک سیکنڈ, باری میری بات دیکھیں, یہ بیچ میں بولنے کی عادت غلط ہے, میں خاموشی سے سن رہا تھا نا, یہ اخلاقیات کی. خاموشی سے جواب دیں مجھے فرید پاچا کا. اچھا اب میری بات سنیں, اب میری بات سنیں, ارے اب میری بات سنیں, آپ میری بات سنیں. اچھا دوسری چیز, جوائنٹ سیشن کے اجلاس جو آپ بھی تھی, تمام صحافی بھی تھے, ہم بھی تھے, یہ بھی تھے, احمد شجاع پاشا صاحب جو آئی ایس آئی کے چیف تھے, انہوں نے آپ کے سامنے بولا ہم نے 922 طالبان دہشت گرد پکڑ کے عدالتوں کے دیے, وہاں سے سب چھٹ گئے. اور اس میں میں نے ان سے سوال کیا تھا ان کا کیا ہوا, انہوں نے بولا عدالتوں نے سب چھوڑ دیے. چلو ہم تو, ہماری پروسیکیوشن گندی ہے, فوج کی تو نہیں ہو سکتی نا غلط, وہ تو بالکل ٹھیک آئے ہوں گے نا, ان میں سے ایک کو تو پھانسی دی ہوتی یار, 922 چھوڑ دیے. اچھا پھر وہ ملک اسحاق, اس نے کھلے عام ججوں کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں, جب موقع ملے گا اور بھی کروں گا, آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا. اچھا آپ ظفر قریشی کی گفتگو کر رہے ہیں, مجھے آپ اب بتائیں, ابھی کوئٹہ میں آپ نے ایک پروسیکیوشن افسر کو ہتھکڑی ڈالی تھی,
تو اگر یہ چھوٹ رہے تھے تو آپ نے کتنے پروسیکیوشن افسروں کو ہتھکڑی ڈال کے جیل میں بھیجا ہے کہ آپ نے غلط کیس پروسیڈ کیا ہے اور اس جرم کے اندر قوم کا سرمایہ اور پیسہ ضائع ہونے کے جرم میں ہم آپ کو گرفتار کرتے ہیں. یہی تو رونا ہے. آپ قاتل نہیں چھوڑو تو ہم عمل درآمد کریں گے نا, قاتل نکل کے تو 10 اور مارے گا اور وہ راکٹ لانچر بھی چلائے گا, وہ اسلحہ بھی چلائے گا. اچھا اور بھی سنیں, وحیدہ شاہ نے تھپڑ مارا, آپ نے سوموٹو لے لیا, ویری گڈ آپ نے لیا, بہت اچھا کیا. وہ زیدی کی میں بار بار مثال دے رہا ہوں, سینٹرل جیل کے اندر اس کو قتل کر کے اس کے منہ پہ چھرے مار دیے, اس میں آپ نے سوموٹو نہیں لیا. تو بہت ساری چیزیں یہاں پہ سوال طلب ہیں. اگر سسٹم نہ کر رہا ہے تو عدل کا نظام کون سا اچھا ہے؟ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ آئے اگر اس کو مسئلے سے نکالنا چاہتے ہیں تو میری گفتگو کو کہیں حقیقت مان لیں. خواجہ شریف قتل سازش کیس اور وکلا تشدد کیس کی تو ریفرنس ان کے پاس پڑے, اس میں فیصلہ دے دے. یہ لوگ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ اس میں فیصلہ دیں؟ ایک سیکنڈ رکو پراچا صاحب, مجھے تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ تمام جو اعتراضات کیے میرے بھائی نے وہ اس لیے کیے ہیں کہ حکومت کا کام ہے انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن. یہ دو کام ہے حکومت کے کہ حکومت نے تفتیش بھی کرنی ہے اور استغاثہ بھی کرنا ہے. اب اگر حکومت یہ نااہل ہے ان دونوں کاموں میں, حکومت مفلوج ہے, تو پھر تمام بوجھ عدلیہ پہ ڈالا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ سو موٹو کیوں نہیں لیتے, اس کو کیوں نہیں پکڑتے. جو کام پاکستان کی انتظامیہ نے کرنا تھا, جس کے سربراہ یوسف رضا گیلانی ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ ویکیوم جو پیدا ہوا ہے انتظامی, کرپشن کے معاملے میں, ٹیررزم کے معاملے میں, وہ تمام ویکیوم جو ہے یہ ایکسپیکٹیشن کہ عدلیہ اس کو فل کرے گی. عدلیہ کا کام صرف فیصلہ دینا ہے. انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن انتظامیہ نے کرنی تھی, جس میں وہ مکمل طور پر ناکام اور اپنی ناکامی پھر آپ جواب دیجیے گا. ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک سیکنڈ کے لیے خالی. پراجا صاحب معذرت کے ساتھ, آپ کی اگر میں خرم دستگیر بھائی کی اس بات پہ قائل ہو جاؤں, چلو جتنی انہوں نے گفتگو کی ہے, تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کمیشن تو خود پرفارم کیے تھے نا, خواجہ شریف قتل سازش کیس اور وکلا تشدد کیس. اس میں تو ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا. یہ فائل آپ کی ٹیبل پہ پڑی ہے, رپورٹ آ کے اس میں فیصلہ کیوں نہیں کر رہے یار؟ اگر آپ اتنی آزاد عدلیہ ہو تو یہ تو بات کریں نا. اس میں تو آج ڈیمانڈ کریں کہ یہ عدالت کل فیصلہ کرے کر ورکنگ ڈے ہے. وزیر اعظم کا فیصلہ کر دیا 4 مہینے میں, 6 مہینے سے اس میں گھر جم رہی ہے, اس میں آپ فیصلہ نہیں کر رہے. تو میرے بھائی اندھا بھی بولے گا آزاد عدلیہ نہیں ہے, خود مختار عدلیہ ہے اور چودھری کورٹس ہے. اچھا اوکے, ایک سیکنڈ پراچا صاحب, اب دیکھیں یہ ان کا اپنا موقف ہے, ان کا اپنا سینٹیمنٹ ہے. میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جی نہیں, کیا مطلب کمال ہو گیا؟ یہ آپ کا موقف ہے نا. وزیر اعظم کو سزا ہو جائے تو وہ آپ کا موقف ہے, یہ میرا اکیلے کا موقف ہے. میں جھوٹ بول رہا ہوں, آپ بولو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. آپ بول رہے ہو یار, آپ کا اپنا موقف ہے, یہ جمہوری آپ کہہ رہی ہیں ان کا اپنا موقف ہے. آپ لوگ اتنا ڈرتے ہو یار, خدا کو مانو. آپ لوگ صحافی ہو, صحافت میں تو ڈر کا نام ہی نہیں ہوتا. آپ لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ تو آپ بولو کہ میری بات صحیح ہے یا میں جھوٹ بول رہا ہوں. بولو میرا موقف آپ بولے میں صحیح بول رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں میں غلط بول رہا ہوں. آپ بولیں میں غلط بول رہا ہوں. اچھا آپ ہم صاف کرتے نا, آپ تو صدر کو ڈاکو کہتے ہیں بیٹھ کے, آپ وزیر اعظم کو ڈاکو کہتے تھے بیٹھ کے, ہماری شرافت کی وجہ سے. یار آپ کو اگر سپریم کورٹ پر غصہ ہے نا تو ان پر نکالے نا, مجھ پہ نہ نکالے. وزیر اعظم مجرم ہے, ڈاکو میں نہیں ہے. چلے یہ دیکھیں, اب جو ملک میں مطلب ہے کوئی نہ کوئی مسئلتاً معاملہ تو حل کرنا ہے نا بھائی. دیکھیں آپ کا سٹاک ایکسچینج کا کیا حال ہو رہا ہے, آپ کی کیا نام ہے معیشت کہاں ہو جا رہی ہے, آپ نے بجٹ بنانا ہے, ابھی تک بجٹ کا ورکنگ پیپر تیار نہیں ہوا. وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا. بنانے دو گے تو بجٹ بنائیں گے نا, صبح شام تلوار لے کے. یار آپ کو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں سپریم کورٹ کی جج لگی ہوں, ہر 2 منٹ بعد آپ بنانے دو گے, آپ بنانے دو گے, آپ بولو گے سپریم کورٹ بنانے کا ٹائم نہیں ہے, لیکن پی آئی اے کو لوٹنے کا ٹائم ہے, پاکستان اسٹیل کو لوٹنے کا ٹائم ہے. یہ اللہ واسطے نہیں بڑی ٹیکس دیا, یہ 500 ملین پاؤنڈ کا جو یوکے میں بزنس ہے, اللہ واسطے نہیں ہے. آر پی بی میں کرائے یہ جج کہہ رہا ہے تم لوگ ڈاکو ہو, وہ سارے کام کرنے کے لیے, لوٹ مار کے لیے بے شمار وقت ہے, لیکن ایڈمنسٹریشن کے لیے وقت نہیں ہے. اور یہی قرآن پیدا ہوا ہے, جس ایڈمنسٹریشن اور گورننس نے کر کے آنا تھا, اٹھنا تھا, اس کی پہلی سیڑھی رول آف لا ہے, جس کے اوپر یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور نہ صرف تیار افتخار چودھری نے لکھا ہے ڈاکو, 6 ارب روپے کھانے والے ڈکیت. افتخار چودھری صاحب نے کہاں لکھا ہے؟ افتخار چودھری نے لکھا ہے, اس میں لکھا ہے یہ پیج نمبر 1033 PLD 2869 ڈاکو سب سے بڑے ڈکیت. اس میں لکھا ہے میرے بھائی اگر آپ عامریت کے کیے گئے فیصلوں کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو مرڈر ہوا تھا, شہید ذوالفقار بھٹو کا جوڈیشل مرڈر,
اس کے فیصلے کو بھی درست ماننا پڑے گا. اگر آپ 2021 کا فیصلہ ہے اس کو کہتے ہیں وہ درست تھا تو پھر شہید ذوالفقار بھٹو کے فیصلے کو بھی درست ماننا پڑے گا. لیکن آپ تفریق نہیں کر سکتے. آمریت سے ہم سب نے لڑنا ہے, ہم لڑے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ بھی لڑیں گے. اس طرح مت کریں, عدلیہ کی توہین مت کریں. جو پاکستان کے شہریوں کی فنڈامنٹل رائٹس کی اسرٹ کرنے کے لیے اگر کوئی ادارہ موجود ہے تو عدلیہ ہے, خدا کے لیے اس کی بے توقیری نہ کریں. میرا ایک سوال سن لیں. ہائپوتھیٹکلی وزیر اعظم یہ چلے یا استعفیٰ دیتے ہیں مورلی, یا ان کو الیکشن کمیشن کہہ دیتا ہے آپ ڈی سی ہو گئے, ٹھیک ہے جی اوکے فائن, ہم الیکشن ایئر میں جا رہے ہیں, آگے آپ نے بجٹ بنانا ہے, چلے پھر آپ اتحادیوں کو اکٹھا کریں گے, ایک اور وزیر اعظم لے آئیں گے, پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی توہین عدالت ہوگا, اس نے بھی خط نہیں لکھنا. پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی ہے. میں اس کو بھی چھوڑ دیتی ہوں پراچا صاحب, میں تھوڑا اور آگے چلتی ہوں. الیکشن ہو جاتا ہے, فرض کریں پیپلز پارٹی دوبارہ جیت جاتی ہے, فرض کریں, اور کولیشن پارٹنرز بھی ساتھ, مسلم لیگ بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ بھی ہو سکتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ خط کا گھن چکر چلتا رہے گا سالوں سال. دیکھیں یاسمین, یہی بات بہت اہم ہے جو آپ کر رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جتنی بحث ہو رہی ہے اور جتنی فیصل عابدی صاحب اپنا زور خطابت صرف کر رہے ہیں اور جتنا اعتزاز آسن صاحب اپنا زور وکالت صرف انہوں نے کیا ہے, اور جس طرح سے یہ میڈیا ہر چیز کو استعمال کر رہے ہیں, اس کا ایک ہی عنوان ہے اور اس کا عنوان ہے کرپشن. ایک دولت ہے جو پاکستانیوں کی ہے, جو بیرون تھی, جو ثابت ہو گئی, جو نکال لی گئی. اب یہ کہ وہ واپس سے آنی چاہیے. یہ سوال کوئی مشکل سوال نہیں ہے. جو کشکولے گدائی لے کر ہم دنیا میں پھر رہے ہیں, وہ قابل رحم ہے وہ قوم کہ جو آج 70 ارب ڈالر کی مقروض ہے اور 400 ارب ڈالر سے زیادہ رقم جس کی باہر پڑی ہوئی ہے. تو خدا کے لیے یہ بحثیں اور یہ پی سی او جج اگر ہیں تو ان کی بحالی کی بات محترمہ نے کیوں کی تھی؟ ان کے گھروں پہ پرچم لہرانے کی بات کیوں کی تھی؟ ان کے پاس آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس کیوں لے کے گئے تھے؟ اور ان کو آپ نے ان کے بحال کرنے کا کریڈٹ آپ نے کیوں لیا تھا؟ اس لیے یہ سوال کہ اگر آپ کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا تو آپ یہ عدلیہ بھی غلط ہو گئی, یہ جج بھی پی سی او ہو گئے, یہ عدالت کسی کیس کے فیصلہ نہ ہونے یا کسی کیس کی ترجیح اور نہ ترجیح کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جو فیصلہ ہو گیا ہے وہ غلط ہے. وہ فیصلہ اگر دوسرا ہے تو وہ ہونا چاہیے. میں کہوں گا کہ ہر ایک فیصلے ہونے چاہیے ہر ایک کے بارے میں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی اس لیے جوتا مسجد سے اٹھا لے کہ کسی دوسرے نے میرا جوتا چوری کر لیا ہے, اس لیے اب مجھے حق بنتا ہے کہ میں کسی کا جوتا مجھے اس بات کا جواب اب بھی نہیں ملا کہ اس کا لاجیکل کنکلوژن کیا ہوگا. چلیں یہ وزیر اعظم چلا گیا, دوسرا آ گیا, اب جواب لے لیں, اب الیکشن میں ہوگا انشاءاللہ. جواب لے لیں, جواب جاسمین, میرے لاجیکل کنکلوژن پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کیس نیا نہیں ہے, یہ قریب قانون کی عملداری, آئین کی سپریمیسی قائم ہوگی, کیونکہ پاکستان کے رہنے والے اب آئین کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اس ملک میں انشاءاللہ کرپشن کے خلاف جنگ ہوگی, احتساب ہوگا. جنہوں نے لوٹا ہے ان کے پیسے واپس آئیں گے, اور وہ کوئی بھی ہے, وہ چاہے ہماری پارٹی میں انشاءاللہ اس کا احتساب ہوگا. اور احتساب جو ہے تبھی بہتر ہوگا جب انتظامی جو پروسیکیوشن انویسٹیگیشن درست طریقے سے کریں گے, اور دونوں سے اب ان کو ذرا خاموش کرائیں نا. میں بھی اب ان دونوں کے بیچ میں نہیں بولا, ان کو خاموش کرائیں نا. حکومت جو ہے گڈ گورننس ڈیلیور کر رہی ہے, ان کو چپ تو کرائیں. یہ سارے کیا ہوگا؟ ارے جواب تو دینے دینا. اچھا میری بات سنیں, خرم بھائی کا جواب یہ ہے کہ 3 سال تک تمہاری حکومت اس پہ چلاتی رہی. اس وقت 25 روپے کا ڈالر تھا, 1.25 ارب روپے بنتے تھے, 2 ارب آن ریکارڈ تم نے خرچ کیے, تم ثابت نہیں کر سکے. پہلے اس پہ تو قوم سے معافی مانگو. اور پراجا صاحب آپ تو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں, اسلامی اصولوں پہ چلتے ہیں. سورہ المائدہ میں اگر جج غلطی کرے اس کی جگہ جہنم ہے یا واپس سپریم کورٹ, اس کا ذرا جواب تو دے قرآن و سنت سے مجھے. نہیں, جو جس کے خلاف فیصلہ ہے اسے تو ماننا چاہیے, اسے یہ بات تو اس کے حق کے لیے. ارے ہم تو نہیں بندے لوگ, مجھے جج کا بتائیں نا. اگر یار میری بات سنیں, میری بات سنیں نا. انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں آزاد عدلیہ کو سپورٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم آج تک سپورٹ کیا. آزاد عدلیہ نہیں ہے, اور آج تک اس کے پیچھے آزاد عدلیہ نہیں ہے, یہ چودھری کورٹ ہے, چودھری کورٹ. یہ بڑے افسوس سر, مجھے اختتام کرنا ہوگا پروگرام کا, بٹ انفارچونیٹلی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاجیکل کنکلوژن کی طرف ہم نہیں جا رہے. یہ سوال میں ناظرین آپ تک چھوڑے جا رہی ہوں, یہ بات سوچنے کی ہے. اگلا وزیر اعظم, اس کے بعد اگلا وزیر اعظم, پھر اگلا وزیر اعظم, آخر یہ خط کا معاملہ کب ختم ہوگا؟ مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.